بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کا وقت تھا لیکن میرے لیے کوئی نئی روشنی نہیں لایا تھا۔ وہی پرانے جملے، وہی کڑوی باتیں اور وہی چیختی ہوئی آواز میری ماں کی، چل اٹھ جا منحوس ماری، 6 بجے اسکول پہنچنا تھا اور 6:30 ہو گئے ہیں۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی لیکن دل نہیں اٹھا۔ ماں کی آواز میں وہی ناگواری، وہی بیزاری تھی جو ہر صبح میری سانسوں کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی۔ اور یہ فاریہ ابھی بھی سو رہی ہے، اس کو تو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں ماں؟ میرے منہ سے نکل گیا، لیکن پتا تھا جواب کیا آئے گا۔ وہ خوبصورت ہے، تیری طرح کالی کلوٹی نہیں۔ خدا کا شکر کر کہ روٹی مل رہی ہے اور زبان چلا رہی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، ہمیشہ کی طرح۔ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن ہر دن کچھ نہ کچھ میرے اندر سے توڑ جاتا تھا۔ ابا چارپائی پر پڑے تھے، خاموش، بے بس، جیسے زندگی نے انہیں کسی ایک لمحے پر روک دیا ہو۔ کیوں ہر وقت اسے تانے دیتی ہو؟ ابا کی کمزور آواز آئی تو ماں نے پھر سے تیز لہجہ اپنایا۔ کیوں نہ دوں؟ کام کاج کچھ نہیں، شکل ویسے خدا کی مار، اور اوپر سے بدتمیزی بھی۔ میری بہن فاریہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی، خوبصورت تھی، نازک تھی، اور اماں کی آنکھ کا تارا۔ اس کے ہاتھ میں کبھی جھاڑو نہیں آیا، وہ ہمیشہ صاف ستھری، خوشبو لگی، جیسی کوئی کہانیوں کی شہزادی ہو۔ اور میرا جسم محنت سے تھکا ہوا، ہاتھوں میں دڑاڑیں، پاؤں میں پرانے جوتے، اور چہرہ، وہ چہرہ جو لوگوں کے لیے تماشا تھا۔ محلے کے بچے جیسے مجھے دیکھتے چہک کر کہتے، ارے دیکھو کالی کلوٹی آ گئی۔ میں سن کر چپ ہو جاتی، جیسے ان باتوں کی عادی ہو گئی ہوں۔ شاید ہو بھی گئی تھی، درد اب چپتا نہیں، صرف سونپ جاتا ہے۔ اماں ایک اسکول میں صفائی کا کام کرتی تھی، جب کبھی انہیں جانا ہوتا تو مجھے جگہ دے دیتی تھی۔ آج بھی وہ ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والی تھی، اس لیے کام میرے حصے آیا۔ ہاتھ منہ دھو اور چل نکل یہاں سے، جا کے کام کر، مفت کی روٹی نہیں کھلا رہے۔ میرے کان وہ جملہ 1000 بار سن چکے تھے، لیکن دل ہر بار نیا زخم کھاتا تھا۔ بغیر ناشتہ کیے پرانی چادر لپیٹی اور اسکول کے راہ لی۔ راستے سنسان تھے، صبح کی خنکی تھی، لیکن میرے اندر کوئی گرمی، کوئی روشنی نہیں تھی۔ اسکول پہنچ کر گیٹ کھلا پایا، لیکن چوکیدار موجود نہیں تھا۔ عجیب سا سناٹا تھا، جیسے پوری دنیا سو رہی ہو، بس میں اور میرے جیسے چند لوگ ہی جاگ رہے ہوں۔ اسکول میں صفائی کا وقت اسکول کھلنے سے پہلے کا ہوتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جلدی فارغ ہو کر نکل جانا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلا کمرہ کھولا تو اندر سے ایک سرگوشی سی سنائی دی، لیلا۔ میں ٹھٹک گئی، گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں یا یہ وہم ہے؟ خود سے سوال کیا لیکن جواب نہ آیا۔ دھیان ہٹایا اور کام میں لگ گئی۔ پرنسپل کے آفس میں صفائی کرتے ہوئے مجھے میز کے نیچے ایک پرچی ملی۔ ہاتھ کانپ گئے، اس پر لکھا تھا، اوپر آؤ، تمہارا انتظار ہو رہا ہے لیلا۔ میں ساکت رہ گئی۔ کچھ لمحے گزرے تو میں نے ہمت کی، گیٹ کی طرف جھانکا۔ چوکیدار اب واپس آ چکا تھا، گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں سوال گونجا اور قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کوئی میرے اندر سانس لے رہا ہو، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہو۔ اور اس لمحے مجھے محسوس ہوا، شاید میں صرف کالی کلوٹی نہیں، شاید میرے اندر بھی کچھ ہے، کچھ جو ابھی تک مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ میں اوپر نہیں گئی، آج نہیں۔ ابا کا حادثہ میری عمر کے 7ویں سال میں ہوا تھا۔ وہ مزدور تھے، اونچی عمارت پر کام کرتے تھے۔ ایک دن پاؤں پھسلا اور پھر کبھی نہیں سنبھلے۔ ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ہم سب کے ساتھ زندگی بھی۔ اب تم لوگ میری ٹانگیں ہو، میری طاقت ہو۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو ہوتے جب وہ ہمیں دیکھتے، اور ہم کیا کرتے؟ خاموشی سے سن لیتے، جیسے یہ سب ہمارے نصیب میں پہلے سے لکھا گیا ہو۔ اماں نے اپنی زندگی جھاڑو اور پوچھے کے حوالے کر دی۔ دن کے اجالے میں لوگوں کے گھر صاف کرتی اور رات کے اندھیرے میں آنکھوں سے آنسو پونچھتی۔ یہ سب تم لوگوں کے لیے کرتی ہوں، ورنہ کب کی مر جاتی۔ یہ جملہ وہ اکثر دہراتی، جیسے کوئی ثبوت دینا ہو کہ وہ ابھی کیوں زندہ ہیں۔ میں 5ویں جماعت تک ہی پڑھ سکی۔ فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور استاد بھی کہتے، اسے کیوں پڑھا رہے ہو؟ نہ شکل ہے نہ دماغ، صفائی کا کام کرے گی، بس وہی سکھا دو۔ میری بڑی بہن فاریہ پڑھائی میں اچھی تھی، چہرے میں نرمی تھی،
بات کرنے میں تمیز اور انداز میں وقار۔ لوگ اماں سے کہتے یہ تو اللہ کی نعمت ہے، نصیب والی ہو تم، اور میرے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا، بس چپ چاپ دیکھتا اور پھر نظر ہٹا لیتا۔ میرے بچپن کی سب سے بڑی عیاشی تھی گلی کے نلکے پر نہانا۔ پانی کی ٹھنڈک جسم پر پڑتی تو چند لمحوں کے لیے خیال آتا شاید میں بھی کسی انسان کی بیٹی ہوں، لیکن پھر کوئی بچہ پاس سے گزرتا اور چلا کر کہتا کالی ڈائن، پانی کالا نہ کر دینا۔ ایک بار عید پر اماں نے فاریہ کو نیا جوڑا دلایا، گلابی فراک، سرخ چوڑیاں اور چمکدار سینڈل۔ میں نے پوچھا میرے لیے کچھ نہیں؟ تو اماں بولی تو کیا کرے گی نیا کپڑا پہن کر؟ خوبصورتی تو ہے نہیں، جگ ہنسائی کروائے گی۔ ایک بار محلے کے بچوں نے کھیل میں مجھے شامل کر لیا، دل خوش ہو گیا، جیسے زندگی نے ایک لمحے کے لیے مجھے گلے لگا لیا ہو۔ لیکن پھر ایک لڑکی نے کہا یہ ہمارے ساتھ کیوں کھیل رہی ہے، یہ تو نحوست ہے۔ میں وہیں سے واپس گھر آ گئی اور کئی دن تک چھت پر جا کر چپ چاپ بیٹھتی رہی۔ مجھے آئینہ دیکھنے سے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ آئینے میں صرف چہرہ نہیں، دنیا کی سچائیاں بھی نظر آتی تھیں۔ اس دن اسکول میں ملی پرچی نے جیسے ماضی کے سارے زخموں کو کھرچ دیا۔ میں سوچتی رہی کون ہو سکتا ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے اوپر آؤ؟ کیا کوئی ہے جو مجھے انسان سمجھتا ہے؟ اس روز بھی ماں نے مجھے صبح سویرے جگایا، جیسے ہمیشہ جگاتی تھیں، لیکن اس دن اس کی آواز میں وہ معمول کی کڑواہٹ نہیں تھی۔ شاید کل کی خاموشی نے اس پر بھی اثر چھوڑا تھا، یا شاید وہ ابا کو اسپتال لے جانے کے لیے فکر مند تھی۔ میں بغیر کچھ بولے اٹھ گئی، ہاتھ منہ دھویا، پرانی شلوار قمیض پہنی اور ناشتہ کیے بغیر باہر نکل پڑی۔ گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے بس ایک بار پیچھے دیکھا، ابا چارپائی پر پڑے تھے اور اماں ان کے کپڑے تہہ کر رہی تھیں۔ کوئی خاص منظر نہیں، بس سام سا جیسا روز ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے وہ لمحہ ذہن میں رہ گیا۔ اسکول پہنچی تو گیٹ آدھا کھلا تھا، لیکن چوکیدار کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید وہ اندر کہیں سو گیا ہو، لیکن پھر یہ سوچ کے آگے بڑھ گئی کہ وقت ضائع نہیں کرنا، صفائی کا سارا کام اسکول کھلنے سے پہلے ختم کرنا ہے۔ اسکول کے صحن میں داخل ہوتے ہی خاموشی کی چادر اور گہری ہو گئی۔ عام طور پر چڑیوں کی چہچہاہٹ، دور سے آتی گاڑیوں کی آوازیں یا پاس والے ورکشاپ کی مشینوں کی گونج سنائی دیتی تھی، لیکن آج ہر طرف عجیب سناٹا تھا، جیسے سب آوازیں کہیں چھپ گئی ہوں۔ میں نے جھاڑو ہاتھ میں لی اور پہلا کمرہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا اور ساتھ ہی ایک آواز آئی، لیلا۔ مدھم دبی دبی، جیسے کسی نے سانس کے ساتھ نام لیا ہو۔ میں ٹھٹک گئی۔ کون ہے؟ میری زبان سے بے اختیار نکلا، لیکن کمرہ خالی تھا، کوئی کرسی بھی نہیں ہلی تھی، پنکھا بند تھا اور کھڑکی کے شیشے دھول سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا یہ وہم ہوگا، یہاں روز آتی ہوں، کبھی کچھ نہیں ہوا، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے جھاڑو زمین پر رکھا اور کمرے کے اندر مزید قدم بڑھائے۔ دیواروں پر لگے چارٹ اور بچوں کی رنگین تصویریں خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ میں نے دھیان بٹانے کے لیے کام شروع کیا، جھاڑو دی، ڈیسک صاف کیے اور کونے میں پڑے ٹوٹے پنکھے کو ہٹایا، پر آواز گونج رہی تھی ذہن میں، لیلا۔ اگلے کمرے میں گئی، وہاں سب کچھ نارمل لگا، لیکن وہاں کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، حالانکہ کل میں نے خود بند کی تھی۔ میں نے کھڑکی بند کی، پردے سیدھے کیے اور جھاڑو شروع کیا۔ فرش پر ایک جگہ چھوٹے چھوٹے پاؤں کے نشان تھے، جیسے کسی بچے نے گیلی زمین پر ننگے پاؤں چل کر ادھر قدم رکھا ہو۔ میں نے دیکھا تو سوچا کل صفائی ہوئی تھی، پھر یہ نشان کہاں سے آئے؟ اسی سوچ میں آگے بڑھی تو پیچھے سے پھر وہی آواز سنائی دی، لیلا سنو نا۔ اب کی بار وہ آواز زیادہ واضح تھی، جیسے کوئی بہت پاس کھڑا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ دروازہ بھی ویسا ہی کھلا تھا، روشنی باہر سے آ رہی تھی اور فرش پر میرے سوا کسی کے قدم نہیں۔ میں نے صفائی کا کام چھوڑ کر ہاتھ دھونے کا سوچا، واش روم کی طرف گئی تو راستے میں مجھے وہ چھوٹا سا الماری نما کمرہ یاد آیا، جسے استاد لوگ اسٹور کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ دروازہ بند تھا، لیکن نیچے سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے اندر کوئی لائٹ جل رہی ہو۔ ہمت کر کے دروازے کی کنڈی گھمائی، لیکن وہ بند تھی۔ اندر سے کوئی آہستہ آہستہ کچھ بول رہا تھا، جیسے کسی نے ریڈیو آہستہ آواز میں آن کر رکھا ہو، لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، صفائی کا کام کر رہی ہو یا چھپنے کا؟
चौकीदार था। मैं उछली और फौरन जवाब दिया, बस कमरे देख रही थी, कुछ अजीब लग रहा है आज। चौकीदार ने मुझे शक भरी नजर से देखा। यहाँ कुछ नहीं होता, बस तुम लोग ज्यादा सोचते हो। पर हाँ, ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहां कुछ दिन पहले छत टपक रही थी, खतरनाक है। मैंने सर हिलाया और वापस अपने काम में लग गई, लेकिन जहन मुसलसल सवाल कर रहा था, अगर ये सब मेरा वहम है तो ये आवाजें, ये कदमों के निशान, ये बंद कमरे की रोशनी कैसे? मैं नहीं जानती थी वो आवाज कौन थी और क्यों मेरे नाम से पुकार रही थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि ये पहली बार नहीं थी कि किसी ने मुझे आवाज दी। बस फर्क ये था कि पहली बार किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे याद किया था। स्कूल में सफाई करते हुए अब मैं पहले से ज्यादा होशियार रहने लगी थी। उस दिन मैं प्रिंसिपल के कमरे की तरफ गई। वो कमरा मैं अक्सर छोड़ देती थी, लेकिन उस दिन सफाई की फहरिस्त में ऊपर ऊपर उसी का जिक्र था। दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी। दरवाज़ा खोला तो कुछ खास गंध नहीं था, सिर्फ मेज़ पर कागज़ बिखरे हुए थे। मैंने झाड़ू एक कोने में रखकर मेज़ साफ करने का इरादा किया। फाइलों के नीचे एक मुड़ा तोड़ा कागज़ पड़ा था। मैंने उसे सीधा किया और दिल की धड़कन एकदम साकत हो गई। उस पर लिखा था, ऊपर आओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है लैला। तहरीर वही थी जो पहले मिली पर्ची पर थी, साफ सादा और सीधी, ना कोई दस्तखत ना कोई और निशान, बस मेरा नाम और वही इशारा, ऊपर आओ। मैंने कागज़ दोबारा तह किया और जेब में रख लिया। दिल कह रहा था यहाँ से निकल जाओ, लेकिन पाँव जैसे ज़मीन में गुड़ चुके थे। एक बार देख लो, कुछ नहीं होगा, हो सकता है कोई खेल खेल रहा हो। मैंने खुद को समझाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ने लगी। ऊपर का फ्लोर बंद होता था, इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पुराने कमरे थे, टूटा फूटा फर्नीचर, पुराने गत्ते और मिट्टी का ढेर। रोशनी कम थी, सिर्फ एक छोटी खिड़की से हल्की सी शुआ अंदर आ रही थी। हवा बंद थी, लेकिन अंदर की फजा में एक बोझल खामोशी थी। जैसे मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, सामने दीवार पर एक साया सा हिला। मैं रुकी, नजरें तेज की, मगर कुछ वाज़ेह नजर नहीं आया। फिर एक बार फिर वही आवाज आई, लैला आ गई हो। मैं कांप गई। ये वही आवाज थी जो पहले दिन सुनाई थी, लेकिन अब उसकी बार ज्यादा साफ, ज्यादा वासिया। उसके साथ ही मुझे दाएं तरफ हरकत महसूस हुई, जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा हो। मैंने कदम बढ़ाया, दिल धड़क रहा था, लेकिन तजस्सुस मुझे आगे ले जा रहा था। पर्दे के पीछे एक पुराना स्टोरनुमा कमरा था, रोशनी ना होने के बराबर थी। मैंने जेब से मोबाइल निकालकर फ्लैश ऑन किया और सामने का मंजर देखा। एक साया खड़ा था, लेकिन ये आम साया नहीं था। वो ऊंचा, पतला और अजीब सा। उसके पाँव उल्टे थे, जैसे किसी ने जिस्म को सही रखा हो मगर पाँव को पलटा दिया हो, और उसके सर पर 2 सींग निकले हुए थे, लंबे मुड़े हुए। साए की शक्ल इंसानी थी, लेकिन हरकत में कुछ अलग सा तासुर था, जैसे वो जमीन पर मौजूद होकर भी यहाँ का ना हो। अचानक किसी ने पीछे से मेरे बाजू को पकड़ लिया। गिरफ्त नर्म थी, लेकिन गिरफ्त थी। मैं मुड़ी और चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। एक नौजवान सामने खड़ा था, आम सा लिबास, हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में अजीब सी रोशनी। डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों आए हो? वो आहिस्ता से बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हें हर रोज देखता हूँ, जब तुम सफाई करती हो, जब तुम चुपचाप लोगों के ताने सहती हो। मैंने अपने बाजू को झटके से छुड़ाया। मेरा पीछा क्यों करते हो? वो साया क्या था? उसने एक लम्हे को खामोशी अख्तियार की, फिर बोला, वो मैं था, लेकिन मेरी असल शक्ल तुम्हें वही नजर आना था जो तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। मतलब तुम इंसान नहीं हो? नहीं, मैं जिन ज़्यादा हूँ। मेरी माँ इंसान थी, मेरा बाप जिन। उसका लहजा पुरसकून था, जैसे वो कोई आम बात कर रहा हो। मैंने कदम पीछे किए, दिल की धड़कन जैसे सीना तोड़ने को थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हें जानना चाहिए तुम कितनी खास हो। खास? मैं? लोग तो मेरा नाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारे नाम पर मुंतज़िर रहता हूँ। अचानक नीचे से चौकीदार की आवाज़ आई, कौन है ऊपर? नीचे आओ फौरन। मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जब फिर से सामने देखा तो वो नौजवान गायब था। वो साया भी नहीं रहा, बस खाली कमरा और दीवारों पर गर्द थी। मैं तेज तेज कदमों से नीचे आई। चौकीदार ने शक से पूछा, तुम ऊपर क्यों गई थी? मना किया था ना?
बस झाड़ू रखने गई थी। ये झूठ मैंने पहली बार नहीं बोला, लेकिन आज उस झूठ में एक अजीब सच्चाई छुपी थी। जब मैं बाहर निकली, हाथ अब भी कांप रहे थे। उस रोज जब मैं स्कूल से निकली तो मेरे कदम सीधे नहीं थे, जैसे मैं जमीन पर नहीं किसी और जगह से वापस आई हूँ। घर पहुंची तो अम्मा चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। फारिया आईने के सामने बालों में कंघी कर रही थी। मैं चुपचाप सेहन के नलके पर जाकर हाथ मुंह धोने लगी। पानी के छींटे मुंह पर पड़े तो ख्याल आया, क्या वो सब सच था? कमरे में जाकर मैंने जेब से वो पर्ची निकाली, फिर से पढ़ी, जैसे कोई राज फिर से खुलने वाला हो। कमरे की खिड़की आहिस्ता से हिली। मैंने चौंक कर उधर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ शाम की मध्यम रोशनी थी। उसी रात जब सब सो गए, मैं छत पर चली गई। नीचे सेहन में दरख्त की टहनियां हिल रही थीं। आसमान पर आधा चांद निकला था। मैं नंगे पांव फर्श पर चल रही थी और दिमाग में सवालों का शोर था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम हर रात ऐसे चुपचाप छत पर आती हो? मैं एकदम पलटी। वही लड़का, वही आंखें, वही नर्म लहजा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? वो थोड़ा मुस्कुराया। तुमने कल पूछा था, फिर भी पूछ रही हो। मैं जिनज़ादा हूँ। जिनज़ादा मतलब? मेरा बाप जिन था, माँ इंसान। मैं दोनों दुनिया जानता हूँ, मगर मुकम्मल किसी में भी नहीं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी कमर दीवार से जा लगी। तुम इंसानों के पास क्यों आते हो? हर कोई किसी चीज़ की तलाश में आता है। मैं तुम्हें देखता हूँ बहुत दिनों से, जब तुम झाड़ू देती हो, जब खामोश बैठती हो, जब रोटी बनाकर खुद नहीं खाती। क्यों? मुझ में ऐसा क्या है? वो चंद कदम मेरे करीब आया और आहिस्ता से बोला, तुम खूबसूरत हो। मैं जैसे पत्थर हो गई। ये लफ्ज़, ये जुमला किसी ने कभी नहीं कहा था। क्या कहा तुमने? खूबसूरत। मैंने तुम्हारे अंदर झांका है। वहाँ रोशनी है, लोगों की नज़रों से छुपी हुई, मगर मेरे लिए वाजिया। मेरे होंठ खुश्क हो गए थे, आवाज़ मेरे गले में अटकी थी। लेकिन लोग कहते हैं मैं काली हूँ, भद्दी हूँ, नहुसत हूँ। वो अंधे हैं जो सिर्फ ज़ाहिरी जल देखते हैं। वो आंखों के नहीं, दिल के अंधे होते हैं। मैं उसकी तरफ देख रही थी। खौफ और हैरत के बीच कुछ और भी था, कशिश। तुमने मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुम अकेली हो, सच्ची हो, और तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जिसे मेरी दुनिया वाले भी नहीं देख सकते। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह आ गए। दिल की धड़कन थम नहीं रही थी, मगर अब वो डर जैसा नहीं लग रहा था। तो तुम इंसानों में घुल मिल जाते हो? नहीं, अक्सर सिर्फ देखते हैं छुपकर, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहां दोनों दुनिया आपस में मिल जाते हैं। तुम्हारा स्कूल, वो पुराना फ्लोर, वो ऐसा ही मकाम है। और वो साया जिसे मैंने देखा, वो मेरा अक्स है, मेरी असल। तुम उसे पहली नज़र में देखकर डर गई, लेकिन तुम भागी नहीं। यही मेरी कशिश का सबब बना। मैं दीवार के साथ बैठ गई। चांद की रोशनी अब मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। क्या तुम मेरे साथ बार बार आओगे? जब तक तुम चाहोगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम मुझे अपने साथ रखना चाहती हो या दुनिया की नज़र में महफूज रहना चाहती हो। क्या खतरा है? हम जिन्नात जज्बात रखते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते, हमारी दुश्मनियाँ, हमारी वफादारियाँ सब इंसानों से मुख्तलिफ होती हैं। जो तुम्हें नज़र नहीं आता वो भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। हम दोनों कुछ देर खामोश रहे। हवा में हल्की खुनकी आ गई थी, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी में कुछ अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? मेरे कई नाम हैं, लेकिन तुम जो चाहो वही रख लो। तो मैं तुम्हें साया कह सकती हूँ। साया अच्छा है, हर वक्त साथ रहता है, लेकिन कभी जाहिर नहीं होता। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही, छत पर अकेली पर तन्हा नहीं। अगली सुबह अम्मा की आंख मुझ पर गई तो वो ठटक गई। तेरे चेहरे पर अजीब सी रोशनी क्यों है? कुछ किया है तूने? नहीं अम्मा, कुछ नहीं, बस नींद पूरी हो गई थी शायद। मैंने झूठ बोला, लेकिन दिल में सच ऐसे हलकोरे मार रहा था जैसे बरसों से दबे जज्बात ने पहली बार जुबान पाई हो। मैं रोज़ के मामूल के मुताबिक स्कूल गई। सफाई का काम जल्दी ख़त्म किया, क्योंकि दिल बेचैन था, आंखें किसी की तलाश में थी। पिछली बार जहाँ वो मिला था वहाँ जाकर खड़ी हुई, लेकिन वो कहीं नहीं था। साया, तुम हो यहाँ? मैंने आहिस्ता से पुकारा, जैसे ये कोई रस्मी अमल हो। दीवारों ने जवाब न दिया, लेकिन हवा में एक मानूस सी खुशबू ज़रूर थी, जैसे किसी पुराने कपड़े पर महक बाकी रह जाए। मैंने दीवार के साथ पीठ लगाई और बैठ गई। चंद लम्हे गुजरे थे कि आवाज़ आई,
آج انتظار نہیں کروایا تم نے؟ میں چونک گئی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، پرسکون جیسے کبھی گیا ہی نہ ہو۔ میں جانتی تھی تم آؤ گے۔ میں ہر دن آتا ہوں، ہر رات تمہیں دیکھتا ہوں، جب تم چھت پر چپ چاپ آسمان تکتے ہو، جب تم لوگوں کی باتوں کو انسنا کرتی ہو۔ تم سب سنتے ہو، سب کچھ، ہر جملہ، ہر طنز، ہر وہ بات جو تم سن کر بھی نظر انداز کرتی ہو۔ تم نے سیکھ لیا ہے کہ کیسے خود کو سنبھالنا ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم کب اندر سے ٹوٹتی ہو۔ میں نے نظر جھکا لی۔ اس کی باتوں میں ایک سچائی تھی جسے میں خود سے بھی چھپا رہی تھی۔ سایہ، کیا تم واقعی ہو یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ تمہیں خواب لگتا ہو تو جاگتی کیوں ہو جب میں بات کرتا ہوں؟ تمہارے دل کی دھڑکن جب میرے سامنے تیز ہو جاتی ہے، وہ خواب میں نہیں ہوتا، وہ حقیقت کا اثر ہوتا ہے۔ تم کہاں رہتے ہو؟ تمہاری دنیا کیسی ہے؟ میری دنیا اندھیرے سے بنی ہے، لیکن وہاں جذبات بھی ہوتے ہیں۔ ہم روشنی نہیں مانگتے، لیکن سچائی ڈھونڈتے ہیں۔ تمہاری سچائی مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنات نقصان دیتے ہیں، تم بھی دے سکتے ہو مجھے؟ اگر میرا دل بدلے تو شاید ہاں، لیکن دل تمہارے لیے نرم ہو چکا ہے، شاید پہلی بار کسی انسان کے لیے۔ میں چپ رہی۔ شاید یہ سب سننے کے بعد کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، بس اسے دیکھتی رہی، جیسے پہلی بار کسی نے میری موجودگی کو مکمل طور پر محسوس کیا ہو۔ اسی لمحے آسمان پر ایک تیز روشنی چمکی، جیسے کوئی شعلہ چمک کر نیچے گر رہا ہو۔ ایک زوردار آواز آئی اور ہم دونوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ مجھے جانا ہوگا۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی چمک بجھنے لگی۔ ایسا کیا ہوا؟ کبھی کبھار ہماری دنیا کے دروازے بے وقت کھل جاتے ہیں اور پھر ہمیں واپس جانا پڑتا ہے۔ اگر میں نہ گیا تو کوئی اور تم تک پہنچے گا جو مجھ جیسا نہیں ہوگا۔ تم واپس آؤ گے نا؟ میری آواز کام گئی تھی۔ میں کوشش کروں گا، لیکن وعدہ نہیں کرتا۔ میری دنیا کے اصول سخت ہیں۔ میں نے حد پار کی ہے اور ہر حد کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مت جاؤ، میں نے بے اختیار کہا۔ اگر نہ گیا تو تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو میں کبھی نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور جیسے ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ میں بھاگ کر اس کی طرف بڑھی، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں اس جگہ کھڑی رہ گئی جہاں وہ لمحہ بھر پہلے موجود تھا۔ زمین پر ایک سفید سا پر گرا ہوا تھا، جیسے کسی نامعلوم پرندے کا۔ میں نے اسے اٹھایا اور دل میں خلا محسوس کیا، جیسے کوئی چیز چھین لی گئی ہو۔ وہ دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ اسکول سے آتے ہوئے میرے قدم بھاری تھے اور دماغ الجھا ہوا۔ نہ وہ سایہ واپس آیا، نہ کوئی نئی آواز سنائی دی۔ بس ایک خالی پن تھا جو دل کے اندر رینگتا رہا۔ جب گھر پہنچی تو فاریہ کمرے میں اپنی ہمسائی نادیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں زور زور سے ہنس رہی تھیں۔ ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا بروشر تھا جسے وہ بار بار پلٹ کر دیکھتی تھیں۔ یہ دیکھ، کریم کا نام ہے بیوٹی بلوم، نئی آئی ہے مارکیٹ میں، 1 ہفتے میں رنگ گورا اور چمکدار، نادیہ نے جوش سے کہا۔ فاریہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، اگر تم 10 روپے روز جمع کرو تو 2 مہینے میں شاید لے سکو یہ کریم، پھر شاید تمہاری شکل کچھ بہتر ہو جائے۔ میں چپ رہی۔ کچھ دنوں سے میری خاموشی کا مفہوم بدل چکا تھا۔ دل میں سایہ کی باتیں تھیں جن کی روشنی میں اب ان چھوٹے جملوں کا زہر کم محسوس ہوتا تھا۔ نادیہ چلی گئی تو فاریہ نے شیشے کے سامنے بیٹھ کر اپنے جلد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں میں اپنی خوبصورتی پر غرور کرتی ہوں۔ غلط نہیں کہتی، خدا نے دیا ہی اتنا ہے۔ میں نے لحاف ٹھیک کرتے ہوئے کہا، غرور سے چیزیں چھن بھی سکتی ہیں۔ وہ ہنسی، چھیننے والا کوئی ہے ہی نہیں یہاں، سب تم جیسے محروم ہی تو ہیں۔ رات کو ماں نے سالن پکایا اور کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں چھت پر نہیں گئی اس دن۔ اندر کا سکون جیسے کسی کھنچاؤ میں بدل رہا تھا، شاید اس وجہ سے کہ وہ کئی دنوں سے نہیں آیا تھا، یا شاید اس لیے کہ مجھے اس کی غیر موجودگی میں خود کو سنبھالنے کی مشق ہو رہی تھی۔ اگلی صبح فاریہ جلدی اٹھ گئی، نہا کر تیار ہو رہی تھی اور آئینے کے سامنے خوشبو لگا رہی تھی۔ اماں، میں نادیہ کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں، وہ کریم لینی ہے، پیسے ہیں؟ نادیہ کہہ رہی تھی کچھ دنوں بعد دے دینا، اس کی خالہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ اماں نے اسے اجازت دے دی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ دوپہر کے وقت فاریہ واپس آئی اور کمرے میں گھس کر کریم نکال کر فوراً لگائی۔ خوشبو کافی تیز تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر کریم لگاتی رہی اور اپنے چہرے کو بار بار آئینے میں دیکھتی رہی۔ میں باورچی خانے میں اماں کی مدد کر رہی تھی کہ اچانک ایک چیخ سنائی دی،
اماں! ہم دونوں دوڑ کر اندر گئے۔ فاریہ زمین پر بیٹھ چکی تھی اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا جل گیا؟ نہیں اماں، میرا چہرہ کالا ہو گیا، پورا کالا۔ وہ آئینے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر آئینے میں دیکھا، وہاں فاریہ کا چہرہ بالکل ویسا تھا جیسا ہمیشہ ہوتا ہے، صاف، نازک اور چمکتا ہوا۔ اماں نے بھی کہا، کیا ہو گیا تجھے؟ تو ویسی ہی ہے، کہاں کالا چہرہ؟ نہیں اماں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ دیکھو نا، یہ آنکھوں کے نیچے، یہ گال، جیسے کسی نے کوئلہ مل دیا ہو۔ فاریہ ہسٹیریا کی حالت میں تھی۔ میں نے دھیان سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا۔ فاریہ، کچھ بھی نہیں ہے، کریم کا ری ایکشن ہوگا، لیکن کالا نہیں ہوا چہرہ۔ نہیں، تم سب جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ آئینے سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ دھواں کہاں سے آیا تھا؟ کھڑکی سے کچھ آیا تھا، کچھ سیاہ سا، جیسے دھواں میرے چہرے سے لپٹ گیا ہو۔ ہم دونوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی اور ہوا کا ہلکا سا جھونکا آ رہا تھا، مگر کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ اماں نے فاریہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہے، دم کروا دیتے ہیں، شاید نظر لگ گئی ہو۔ نہیں اماں، یہ لیلا کی وجہ سے ہے۔ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فاریہ چیخی، اسی پر کوئی سایہ ہے، اسی کے پاس کچھ ہے، اس نے ہی کچھ کیا ہے۔ وہی جنات والی باتیں، اس کی آنکھوں میں اب کچھ الگ نظر آتا ہے، مجھے یقین ہے اسی کی وجہ سے ہوا یہ سب۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی، ان کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ بس کرو فاریہ، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو۔ نہیں اماں، یہ جنوں والی ہے، تمہیں دکھ نہیں رہا؟ لیکن مجھے سچ میں اپنا چہرہ سیاہ نظر آ رہا ہے۔ اس رات وہ بار بار آئینے کے سامنے جاتی رہی، ہر بار چیختی، روتی اور چہرہ دھونے لگتی۔ جب وہ سو گئی تو اماں میرے پاس آئیں۔ سچ بتا، کچھ کیا ہے تو نے؟ نہیں اماں، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن دل میں ایک شک ضرور پیدا ہو چکا تھا۔ شاید وہ سایہ واپس آ چکا تھا اور اب میرے آس پاس کی چیزیں بدلنے لگی تھیں۔ فاریہ کے چہرے کا مسئلہ چند دنوں میں طبی طور پر تو حل نہ ہو سکا، لیکن اس کی چیخیں، آئینے کے سامنے اس کا رونا اور ماں کا مسلسل دم درود کرانا، سب کچھ گھر میں ایسا ماحول پیدا کر گیا تھا جیسے کسی نے کچھ کر دیا ہو۔ انہی دنوں وہ روز آنے لگا، کبھی صحن میں، کبھی چھت پر، کبھی اسکول کے پرانے فلور میں۔ اس کی آمد کسی اعلان کے بغیر ہوتی اور موجودگی ایک سکون جیسی محسوس ہوتی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں کوشش کروں گا واپس آنے کی، اور تم آ گئے۔ تم نے بلایا تھا، میں سن لیتا ہوں ہر وہ صدا جو دل سے نکلے۔ اس کے ساتھ وقت رک سا جاتا تھا، وہ مجھے دیکھتا رہتا اور میں اسے، سایہ، تمہیں ڈر نہیں لگتا میرے لوگوں سے؟ نہیں، کیونکہ مجھے تمہارا ساتھ کافی لگتا ہے، تمہاری خاموشی، تمہارا صبر، تمہاری آنکھوں کا وہ خوف جو تم چھپاتی ہو، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر کوئی ہمیں دیکھ لے؟ دیکھے گا تو دیکھنے دے، کیا چھپانے والی بات ہے؟ تم میری ہو دل سے اور میں تمہارا۔ میں خاموش ہو جاتی اور دل کے اندر کچھ عجیب سا اترتا جاتا۔ ان دنوں میرا اسکول جانا بھی کم ہو گیا۔ اماں نے کہا، جب تیری بہن کا چہرہ خراب ہو گیا تو بھی نحوست ہے، اب میں خود جاؤں گی، تو گھر پر رہ۔ میں نے برا نہیں منایا، اب ساری توجہ اس کی باتوں، اس کی ملاقاتوں اور اس کی موجودگی پر تھی۔ وہ مجھے چھو کر کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کی باتیں میرے اندر گہرائی تک پہنچتی تھیں۔ تم نے کبھی خود کو آئینے میں غور سے دیکھا ہے؟ ہاں، بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ نہیں، تم دوسروں کی نظر سے دیکھتی آئے ہو، اپنی نظر سے نہیں۔ اور تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ روشنی جو تم نے چھپا کر رکھی ہے، جو صرف دکھ سہ کر پیدا ہوتی ہے۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی، مجھے خواب میں محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالوں کو چھو رہا ہے، آہستہ آہستہ کنگھی کرتا، جیسے کوئی ماں پیار سے کرے۔ میں نے آنکھیں کھولی، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا، صرف ٹھنڈی ہوا اور کچھ عجیب سی خوشبو۔ اگلی صبح جب میں اٹھ کر واش روم گئی اور آئینہ دیکھا تو میرے بال شانوں سے اوپر تک کٹے ہوئے تھے۔ میں چیخ پڑی، اماں، میرے بال کس نے کاٹے؟ اماں کمرے میں آئے، یہ کیا کیا تو نے؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے نہیں کاٹے، میں سو رہی تھی، صبح اٹھی تو ایسے تھے۔ فاریہ بھی آ گئی، وہ میرے بال دیکھ کر ہنس پڑی، ویسے بھی کچھ خاص نہیں تھا ان میں، اب کم از کم برابر ہو گئے تمہاری شکل سے۔
میں بھاگ کر کمرے سے نکلی اور چھت پر چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں نے زمین پر ہاتھ مارا۔ سایہ، کہاں ہو تم؟ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ کچھ لمحے بعد وہ سامنے آ گیا، جیسے میری آواز اس کے کانوں میں گھس گئی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تم جانتے ہو تو کچھ کیا کیوں نہیں؟ یہ میرے خاندان کا کام ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں تمہارے قریب ہو گیا ہوں، انہیں یہ منظور نہیں، تو وہ میرے بال کاٹ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پہلا اشارہ ہے۔ وہ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے کہ انسان اور جن زادہ ایک ہو سکتے ہیں۔ اور تم کیا کرو گی؟ میں لڑوں گا، پر تمہیں جاننا ہوگا یہ محبت آسان نہیں۔ تمہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ میرا کیا بچا ہے اب؟ عزت نہیں، خوبصورتی نہیں، سکون نہیں، صرف تم ہو۔ اگر تم بھی ہار گئے تو کیا بچے گا؟ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ پکڑ لو، لیکن یہ راستہ کانٹوں بھرا ہے۔ تمہیں ہر دن اپنے ہمت آزمانی ہوگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور محسوس کیا کہ کسی نے پہلی بار میرا درد اپنا سمجھا ہے۔ اس دن کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اپنے کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ خود کو کمرے کی کرسی پر بیٹھا پاتی، اکثر بغیر سوچے کھڑکی کے پار دیکھتی، اور وہ لمحے یاد آتے جب میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مکمل محسوس کرنے لگی تھی۔ اب سایہ کئی دن سے نہیں آیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں نے خود کو ان نظروں کے حوالے کیا جو روز مجھے گھورتی تھیں، لیکن اب مجھے فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ شاید دل سخت ہو چکا تھا، یا شاید کچھ جان چکا تھا۔ تیسرے دن شام کے وقت جب میں چھت پر گئی تو وہ پہلے سے وہاں کھڑا تھا۔ روشنی مدھم تھی اور اس کے سائے دیوار پر لمبے ہو چکے تھے۔ تم آ گئے؟ میں کبھی گیا ہی نہیں، لیکن بعض اوقات تمہیں اکیلا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے تاکہ تم جان سکو تم کیا ہو۔ میں کچھ نہیں ہوں، صرف ایک کٹی ہوئی لڑکی جسے دنیا نے کبھی قبول نہیں کیا، لیکن میں نے کیا ہے، اور اس لیے آج کچھ لایا ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی ہتھیلی میں ایک چھوٹی سی شیشی رکھی تھی، شفاف لیکن اندر گاڑھا ہلکا سنہری سا تیل بھرا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے قبیلے کی ایک پرانی چیز ہے۔ اسے ہم صرف ان کو دیتے ہیں جن کے اندر کی روشنی باہر آنے سے روک دی گئی ہو۔ یہ تیل تمہارے لیے ہے۔ میں نے شیشی تھامی اور حیرت سے اسے گھمایا۔ تمہیں لگتا ہے یہ میرے بال واپس لا سکتا ہے؟ نہ صرف بال، بلکہ وہ یقین بھی جو تم سے چھین لیا گیا۔ اگر نہ ہوا تو، اگر کچھ بھی نہ بدلا تو میں پھر سے کچھ اور لاؤں گا، لیکن تم ایک بار خود پر اعتبار کرو، بس ایک بار۔ اس رات میں نے وہ تیل چپ چپ اپنے سر میں لگایا، نہ اماں کو بتایا نہ فاریہ کو، بس بتی بجھا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہ شیشی اپنے بالوں پر ڈال دی۔ خوشبو عجیب تھی، نہ زیادہ بھینی نہ تیز، جیسے کسی پرانے کتاب کے صفحوں سے آئی ہو۔ صبح آنکھ کھلی تو سر پر ہلکی سی گرمی محسوس ہوئی، جیسے سورج کی روشنی میرے بالوں پر کچھ خاص کہہ رہی ہو۔ آئینے میں دیکھا تو حیرت نے میرا گلا دبا لیا۔ میرے بال واپس آ چکے تھے، نرم، سیدھے اور پہلے سے زیادہ لمبے۔ میں کئی لمحے آئینے کے سامنے کھڑی رہی اور خود کو تکتے تکتے ایک سوال ذہن میں گونجا۔ یہی تھی وہ چیز جسے میں خوبصورتی سمجھتی رہی۔ دروازہ کھلا اور اماں کمرے میں آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی رک کر کہا، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ تیرے بال خود واپس آ گئے۔ کیا مطلب؟ کوئی دوا، کوئی جادو؟ نہ دوا نہ جادو، بس جو میرا ہے وہ واپس آیا ہے۔ اماں خاموش ہو گئی۔ فاریہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ خوف ملا ہوا تھا۔ تم نے کچھ کیا ہے نا؟ ہاں، میں نے خود پر یقین کیا ہے، وہی کافی تھا۔ اسکول واپسی کا دن آیا اور میں اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ میں نے پرانی قمیص پہنی، لیکن اس بار وہ مجھے چھوٹی نہ لگی۔ راستے میں محلے کی کچھ لڑکیاں ملی جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایک دوسرے سے سرگوشی کی۔ یہ وہی ہے نا جس کے بال، لیکن اب تو کتنی مختلف لگ رہی ہے۔ اسکول پہنچ کر میں پرانے فلور پر گئی، وہی جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ وہاں اب بھی ویرانی تھی، لیکن اب وہ مجھے خالی نہیں لگتی تھی، جیسے دیواروں نے مجھے تسلیم کر لیا ہو۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے وہ نکل آیا۔ دیکھا، تم نے یقین کیا اور سب واپس آیا۔ میرے بال واپس آئے، لیکن اس سے زیادہ میں نے خود کو واپس پایا۔ محبت کی اصل یہی ہے، وہ تمہیں گم نہیں کرتی، تمہیں تم سے ملا دیتی ہے۔ اب ڈر نہیں لگتا، نہ اپنی ذات سے نہ دنیا سے، اور یہی جادو ہے۔ اس نے آہستہ سے سر جھکایا۔ میں تم پر فخر کرتا ہوں لیلا، تم وہ ہو جسے ہماری دنیا میں بھی عزت دی جاتی ہے۔
کیا اب سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اب تم خود کو ٹھیک سمجھنے لگی ہو تو باقی سب ٹھیک ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں نیچے اتر آئی اور پہلی بار دل میں یہ احساس تھا کہ جو کچھ کھویا تھا وہ شاید اتنا قیمتی نہیں تھا جتنا کچھ نیا ملا ہے۔ میری ذات، میری پہچان اور وہ اعتماد جس نے مجھے بدصورتی کے دائرے سے نکال کر خود شناسی کے سفر پر ڈال دیا تھا۔ اب جب میں خود کو قبول کر چکی تھی، جب میرے بال واپس آ چکے تھے اور میری خاموشی میں وقار آ گیا تھا، تبھی میرے ارد گرد کی فضا بدلنے لگی۔ محلے کی وہ لڑکیاں جو کبھی مجھے کالی کلوٹی کہہ کر گزرتی تھیں، اب مجھ سے نظریں چرا کر نکلتی تھیں۔ پہلے میں پیچھے ہٹتی تھی، اب وہ پیچھے ہٹتی تھیں۔ پہلا واقعہ نازیہ کے ساتھ ہوا، وہی نازیہ جس نے ایک بار میرے کپڑوں پر پانی پھینک کر کہا تھا، سفید کپڑے تیرے لیے نہیں کالی۔ ایک دن اسکول سے آتے وقت مجھے راستے میں ملی، چہرے پر نقاب تھا، لیکن جب اس کی آنکھیں مجھ سے ٹکرائیں تو وہ ایک دم نظریں جھکا کر پلٹ گئی۔ اگلے دن افواہ اڑ چکی تھی کہ نازیہ کے چہرے پر سیاہ دھبے پڑ چکے ہیں جو کسی دوا سے نہیں جا رہے۔ پھر رخسانہ کی باری آئی، وہ میرے گھر کے سامنے سے ہنستے ہوئے گزرا کرتی تھی۔ اب وہ چھپ کر گلی پار کرتی تھی اور لوگ سرگوشی کرتے۔ پتہ ہے، رخسانہ کے چہرے پر جیسے کالک پھیر دی ہو کسی نے۔ محلے کی باتیں اب صرف دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہی تھی، اماں بھی اب ہر بات کو غور سے سننے لگی تھی۔ ایک دن دوپہر کو چائے پیتے ہوئے انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا، تو نے کچھ کیا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ؟ میں نے پیالی رکھ کر جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، لیکن اب فرق صرف اتنا ہے کہ میں خاموش نہیں رہی۔ پر سب کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر سایہ ہے اور وہ سایہ بانتقام لے رہا ہے۔ اگر سچ ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو برسوں سے زخم دیتے آئے ہیں۔ اس رات چھت پر مجھے انتظار کرتا ملا وہ۔ تم نے سنا ہوگا سب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں سنتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اب وہ تمہیں نہیں، اپنی بدصورتی سے ڈرنے لگے ہیں۔ یہ تم نے کیا؟ نہیں، میری دنیا میں کچھ اصول ہوتے ہیں، جو دل سے جڑے ہوں ان کو تحفظ ملتا ہے، جو انہیں تکلیف دیں انہیں حساب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ بدصورتی کا انتقام ہے؟ نہیں، یہ انصاف ہے، تمہارے لیے اور ہر اس لڑکی کے لیے جو صرف چہرے کی بنا پر کمتر سمجھی گئی ہو۔ اگر سب کو پتہ چل گیا کہ تم میرے ساتھ ہو تو انہیں پتہ چلنے دو، دنیا ہمیشہ اس سے ڈرتی ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتی۔ اماں نے کچھ دن بعد ایک عامل کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اچانک گھر کے دروازے پر سفید کپڑوں میں لپٹا لمبی داڑھی والا شخص آ کھڑا ہوا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا اور کچھ دیر ہر کمرے میں جا کر کچھ پڑھائی کی، پھر مجھے سامنے بٹھا کر غور سے دیکھا۔ لڑکی پر اثر ہے، پر یہ اثر عام نہیں، یہ کسی طاقتور جن کا سایہ ہے۔ کیا یہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اماں نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، لیکن یہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اب یہ سایہ دوسروں پر اثر ڈال رہا ہے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ علاج تب ہوگا جب یہ خود اس وجود کو چھوڑنے پر راضی ہوگی۔ میں کچھ نہیں چھوڑوں گی، میں نے پہلی بار کسی بزرگ کے سامنے مضبوط لہجے میں کہا۔ بیٹی، سائے تعلق مانگتے ہیں اور قیمت لیتے ہیں۔ تم نے جو چنا ہے وہ تمہیں سب سے الگ کر دے گا، تو کر دے۔ میں وہ نہیں بننا چاہتی جو سب کو خوش کرنے کے لیے خود کو مٹاتی رہی۔ عامل نے ماں سے کہا کہ کچھ دن کے لیے میرا دم کرایا جائے اور مجھے اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اماں نے سر ہلایا لیکن دل میں سوال صاف تھا، کیا واقعی میں بدل گئی ہوں یا اب ان کے لیے میں خوف کی علامت بن گئی ہوں؟ محلے والے اب میرے قریب آنے سے کتراتے تھے۔ بچے جب گلی میں کھیلتے اور میں سامنے آتی تو خاموش ہو جاتے۔ عورتیں بات کرتے کرتے میری طرف دیکھ کر سروں پر دوپٹہ کھینچ لیتی تھیں۔ فاریہ، جو خود آئینے سے منہ چھپاتی تھی، اب کہتی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ اب مجھے نہیں تمہیں دیکھ کر راستہ بدلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر صرف اتنا کہا، اب تمہیں احساس ہو رہا ہے؟ کیسا لگتا ہے جب لوگ صرف چہرہ دیکھ کر فیصلہ کریں؟ اس دن پہلی بار ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نہیں جانتی تو کس راستے پر ہے، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ تو محفوظ رہے، بس اتنا کافی ہے میرے لیے۔ میں چھت پر گئی اور وہ سامنے کھڑا تھا۔ یہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے ہیں، لیکن تم خود کو سمجھنے لگی ہو، اور اصل جیت یہی ہے لیلا۔ محبت شکل نہیں مانگتی، لیکن دنیا صرف شکل پہچانتی ہے۔ تبھی تم دنیا سے الگ ہو گئی ہو، اور یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اب جو کچھ بھی ہوگا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ جو میں تھی وہ تو مر چکی تھی۔ اب جو ہوں وہ تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ مجھے مکمل کرتا ہے۔
اب بدصورتی کا بدلہ مکمل ہو چکا تھا، لیکن میرے اندر جو روشنی جاگ چکی تھی وہ کسی بھی سائے سے زیادہ روشن تھی۔ محلے میں اب میرا ذکر خاموشی سے ہوتا، جیسے میرا نام لینا کسی خطرے کو دعوت دینا ہو۔ فاریہ مکمل طور پر گھر میں بند ہو چکی تھی۔ اماں کچھ بدل گئی تھیں، شاید حقیقت تسلیم کر چکی تھی، یا صرف خوف نے ان کا رویہ نرم کر دیا تھا۔ مگر اصل فیصلہ تب آیا جب عامل دوبارہ ہمارے گھر پہنچا۔ اس بار وہ تنہا نہیں آیا، اس کے ساتھ 2 نوجوان لڑکے تھے جو ہاتھ میں اگربتیاں، دم درود کی کتابیں اور ایک بڑا سا سفید کپڑا لے کر آئے۔ صحن میں بیٹھ کر عامل نے سب کو خاموش رہنے کا کہا اور مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سچ تم سب کے سامنے رکھو۔ عامل نے اپنے ہاتھوں سے کالی ڈوری کھولی اور ہوا میں کچھ پڑھ کر پھونکی۔ یہ لڑکی جس کے بارے میں تم سب ڈرے پھرتے ہو، اس پر ایک جنزادہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ ماں نے چپ چاپ اپنا دوپٹہ سر پر کھینچا۔ فاریہ کمرے کے دروازے سے جھانک رہی تھی۔ یہ سایہ عام نہیں، یہ طاقتور ہے، اور یہ اسے نقصان نہیں دے رہا، بلکہ ہر اس زبان کو چپ کرا رہا ہے جو اسے کمتر سمجھتی ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ماں نے پہلی بار ہمت کر کے پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وجود اب خود خطرے میں ہے۔ اس جن زادے کا باپ جو ایک پرانا اور سخت گیر جن ہے، میرے دم کی وجہ سے قید ہو چکا ہے، اور اس کی رہائی کے بدلے میں شرط ہے کہ لیلا کو چھوڑ دیا جائے۔ کمرے کی فضا جیسے ساکت ہو گئی، میری سانس رکی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑ گئیں۔ میں کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن زبان بند تھی۔ یہ کیا مطلب ہے کہ اسے چھوڑ دے؟ اماں نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو وجود اسے بچا رہا تھا وہ اب نہیں رہے گا، اور اگر وہ نہیں گیا تو اس کا باپ ہمیشہ کے لیے قید میں رہے گا۔ عامل کی بات ختم ہونے سے پہلے میرے قدم خود بخود صحن سے باہر ہو گئے۔ میں چھت پر جا پہنچی، آنکھوں میں سوال اور دل میں ایک لرزتی ہوئی امید کہ شاید وہ وہاں ہو، اور وہ تھا۔ سایہ کھڑا تھا، اپنے سائے کی طرح خاموش، لیکن اس بار اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سب سچ ہے؟ ہاں، سب۔ تو تم جا رہے ہو؟ مجھے جانا ہوگا۔ میرے باپ کی آزادی میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بدلے تم مجھے چھوڑ دو گے؟ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ ایک سودا ہے۔ ایک بیٹے کی محبت کی قیمت ایک محبوبہ ہے۔ کیا میں اتنی معمولی ہوں؟ نہیں، تم اتنی قیمتی ہو کہ تمہیں بچانے کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس بار بچانے کا مطلب ہے تمہیں خود سے آزاد کرنا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دے کر جیسے کسی نے اندر سے سب کچھ توڑ دیا ہو۔ وہ میرے قریب آیا، بیٹھا اور آہستہ سے بولا، یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ محبت شکل نہیں دیکھتی؟ آج میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ محبت کبھی قید نہیں کرتی، اسے اگر قربانی دینی پڑے تو وہ دیتی ہے۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ میرے بغیر تم زندہ رہ سکو گے؟ نہیں پتا، لیکن تم زندہ رہو گی۔ تم مضبوط ہو، تم نے دنیا کی ہر بدصورتی کو جھیل کر اپنے اندر خوبصورتی کو زندہ رکھا ہے۔ تم کسی کے سائے سے نہیں، اپنے وجود سے پہچانی جاؤ گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم کبھی واپس آ سکو گے؟ شاید نہیں، لیکن تمہارے اندر میری ایک نشانی ہمیشہ رہے گی۔ اس نے اپنی ہتھیلی کھولی اور اس میں ایک چھوٹا سا موتی رکھا، نیلا سا، جیسے کسی جھیل کی تہہ سے نکالا گیا ہو۔ یہ تمہارے پاس رہے گا، جب تمہیں میری یاد آئے اسے تھام لینا۔ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ محبت کبھی انصاف نہیں مانگتی، صرف سچ قبول کرتی ہے۔ وہ اٹھا، میری طرف آخری بار دیکھا اور بولا، یہ میرا آخری لمحہ ہے تمہارے ساتھ، لیکن تمہاری زندگی کا پہلا سچ یہ ہوگا کہ تم کبھی اکیلی نہیں تھی۔ اور وہ دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو وہاں صرف ہوا تھی، اس کی خوشبو باقی تھی، وہ مہک جو پہلی بار میں نے پرانے اسکول کے کمرے میں محسوس کی تھی۔ گھر واپس آئے تو ماں نے مجھے دیکھا، کچھ پوچھا نہیں، صرف میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی، جو چلا گیا وہ تیرے ساتھ ہی ہے۔ میں نے تیرے چہرے پر آج پہلی بار سکون دیکھا ہے۔ میں خاموش رہی، دل میں وہ موتی تھاما اور جان گئی، بعض جدائیاں آخری نہیں ہوتی، وہ بس ایک اور شکل میں رہتی ہیں۔ میں اب بھی وہی لیلا تھی، لیکن اب میں خود اپنی حفاظت تھی۔ صبح کی روشنی جیسے کسی نئی کتاب کا پہلا صفحہ ہو۔ وہ رات، وہ آخری لمحہ اور وہ موتی میرے تکیے کے نیچے دھڑک رہا تھا۔ کپڑوں کی الماری کھولی تو وہاں ایک سفید کپڑے میں لپٹی چھوٹی سی شیشی پڑی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے نکالا، اس پر کچھ نہیں لکھا تھا، صرف ایک کاغذ چپکا تھا جس پر تحریر تھا، یہ آخری تحفہ ہے، صرف تمہارے لیے، سایہ۔ میرے ہاتھ تھر تھرا گئے،
دل میں ایک لرزتی ہوئی یاد نے سر اٹھایا۔ میں نے شیشی کھولی، اندر ہلکی سی خوشبو تھی، وہی مہک جو اس کے موجودگی کے وقت فضا میں بسی رہتی تھی۔ کریم نرم تھی، انگلی پر لی تو ایسے لگا جیسے کسی خواب کو چھو لیا ہو۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر لگائی۔ جیسی وہ کریم میری جلد کو چھونے لگی، ایک ٹھنڈی سی لہر میرے چہرے سے گزر گئی، جیسے کوئی پرانا زخم ٹھنڈک سے بھر گیا ہو۔ چند لمحے گزرے، میں نے پھر آئینے میں دیکھا، چہرہ وہی تھا لیکن اب اس میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے روشنی اندر سے نکل کر باہر آ رہی ہو۔ گالوں پر نرمی، آنکھوں کے نیچے کی سیاہی کم، اور پورے چہرے پر ایک نیا عکس۔ اس لمحے کھڑکی ہلی، ہوا ایک ہلکے جھونکے کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا، بغیر کوئی آواز کیے، بغیر کسی اعلان کے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور وہ وہیں کھڑا تھا، جیسے وہ کبھی گیا ہی نہ ہو۔ یہ تم نے بھیجا تھا؟ ہاں، میں چاہتا تھا وہ دیکھوں جو دنیا دیکھنے کے قابل ہو، لیکن جو اصل ہے وہ تم پہلے ہی دیکھ چکی ہو۔ یہ تو خوبصورتی ہے، وہ بھی ایسی جو سب کو نظر آ جائے گی، لیکن وہ صرف آئینے کے لیے ہے، دل کے لیے نہیں۔ دل کی خوبصورتی تمہیں بہت پہلے مل چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تو تم کیوں آئے ہو؟ الوداع کہنے، لیکن ایک بات کہنے کے لیے بھی۔ وہ کچھ قدم قریب آیا۔ تم اب وہ لیلا نہیں جو کبھی لوگوں کے تانوں سے ڈرتی تھی، تم وہ ہو جو خود سے لڑ کر خود کو پا چکی ہو۔ اور تم کیا پا سکے؟ تمہیں، اور پھر تمہیں چھوڑنے کی ہمت، یہی میری آزمائش تھی۔ تو یہ کریم، یہ صرف خوبصورتی ہے؟ نہیں، یہ یادگار ہے۔ جب دنیا تمہیں پھر سے دکھ دے، جب تم اپنے آپ پر شک کرو تو اسے لگا لینا۔ یہ تمہیں وہ لمحہ یاد دلائے گی جب کسی نے تمہیں دل سے خوبصورت کہا تھا۔ تم واپس نہیں آؤ گے؟ نہیں، یہ آخری ملاقات ہے، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھائے۔ تم مجھے بھولنے کو کہو گے نا؟ ہاں، کیونکہ بھولنا ہی تمہیں محفوظ رکھے گا۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، لیکن میں نہیں بھول سکوں گی۔ تم نے جس طرح مجھے دیکھا، جس طرح میرے وجود کو تسلیم کیا، وہ سب میری سانسوں میں بسا ہے۔ پھر بھی کہوں گا، بھولنے کی کوشش کرنا۔ اس کی آواز رک گئی، کیونکہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ میں خاموش رہی۔ وہ موتی میری ہتھیلی میں تھا اور وہ کریم میرے چہرے پر، وہ چیزیں جو نظر آتی تھیں لیکن جن کے پیچھے ایک کہانی تھی، ایک ایسا لمس جو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف، جیسے کسی کو اجازت دے رہا ہو، جیسے کوئی دروازہ کھلنے والا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک روشنی ابھری اور لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ اب جانا ہوگا لیلا، تم محفوظ ہو، مکمل ہو اور خوبصورت ہو۔ مجھے تمہاری یاد آئے گی اور مجھے بھی، لیکن ہماری دنیا کے درمیان فاصلے اب بڑھ چکے ہیں۔ پھر بھی تم جہاں بھی رہو، میں تمہیں اپنی دعاؤں میں رکھوں گی، میں تمہارے سائے میں رہوں گا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آخری نظر مجھ پر گری اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ نہ کوئی دھواں، نہ کوئی آواز، صرف ہوا تھی اور اس کی خوشبو۔ میں کافی دیر کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ باہر خاموشی تھی، لیکن میرے دل میں شور مچا ہوا تھا۔ میں نے موتی کو بند مٹھی میں رکھا اور آنکھیں بند کر کے بس ایک جملہ دہرایا۔ اس کی سسکیاں اور سانسوں کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ پھر میں نے آئینے کی طرف دیکھا، چہرہ روشن تھا اور آنکھیں نم، لیکن دل مطمئن تھا۔ اب کوئی تانا اثر نہیں کرے گا، کوئی آئینہ مجھ پر ہنسے گا نہیں، کیونکہ اب میں جان چکی تھی، خوبصورتی شکل میں نہیں، محبت کی آنکھ میں ہوتی ہے، اور میں کسی جن زادے کی آنکھوں میں خوبصورت ہو چکی تھی۔ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، دل کی سچائی اور خود اعتمادی میں ہوتی ہے۔ جو خود کو قبول کر لے، وہ دنیا کی ہر بدصورتی کو شکست دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔